بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک منفرد میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کسی طرح تم جانتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا۔ اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹکی اور بڑا غرور کیا۔ ثم إني دعوتهم جهارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا۔ ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، پھر میں نے ان سے بااعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ يرسل السماء عليكم مدرارا، تم پر شراٹے کا میہ بھیجے گا۔ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک۔ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ۔ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا۔ والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ قال نوح
إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا۔ نوح نے عرض کیا، میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اور بہت بڑا داؤ کھیلے اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سبا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا۔ اور نوح نے عرض کیا، میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکر۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہیں، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ محتشم سامعین و حاضرین، آپ نے سورہ نوح کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ نوح قرآن کریم کے 29ویں سپارے میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد 28 ہے، اور یہ مبارک سورت 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے 224 کلمات اور 999 حروف ہیں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورت مکی ہے، یعنی مکی دور کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ نوح کے مضامین کو ملاحظہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ نوح کے اندر رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ، آپ کی دعوت و تبلیغ اور آپ کی اپنی قوم پر اتمام حجت اور ان پر عذاب اور کشتی نوح کی نجات، اور آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ موجود ہے۔ رب ذوالجلال یوں کسی کو بغیر حجت قائم کیے، بغیر دلیل قائم کیے، برہان قائم کیے، کسی بھی قوم کو عذاب میں نہیں مبتلا کرتا۔ اسی مبارک سنت پر چلتے ہوئے رب ذوالجلال نے
حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ آپ اٹھیے اور اپنی قوم کو میری طرف بلائیے، انہیں اللہ کی وحدت کا پیغام سنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو اپنی تبلیغ کا اصول رکھا، وہ بنیادی جو آپ کا اصول تبلیغ تھا وہ 3 حصوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو 3 حصوں کی طرف بلایا، اس کے 3 سٹیپس ہیں، 3 حصے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری قوم، میری تمہاری طرف جو دعوت ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تم شرک کو چھوڑ دو، تم جہالت کو چھوڑ دو، گمراہی کو چھوڑ دو، تم فسق و فجور کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو۔ بنیادی طور پر جو قتل عمد، دنیا کا سب سے پہلا قتل حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے صاحبزادے نے کیا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی قوم وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئی تھی، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم شرک کے اندر اور کفر کے اندر مبتلا ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت سے ملتا ہے، آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اپنا بنیادی نقطہ رکھا تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دوسری ڈیمانڈ رکھی، کہا کہ جب تم وحدت پہ ایمان لے آؤ گے تو تمہارے جو دل کے تاریک پردے ہیں، وہ غفلت کے جو تمہارے دل پر پردے ہیں، ظلمت کے جو پردے ہیں، وہ اللہ کے نور سے، وحدت توحید کے نور سے وہ پردے چھٹ جائیں گے۔ نور ایمان تمہارے سینوں میں، جب تمہارے سینوں میں نور ایمان آ جائے گا تو پھر ظلمت کی تاریک رات ختم ہو جائے گی اور تمہارے سینے نور ایمان سے منور ہو جائیں گے۔ تمہارے اندر جو تشکیک ہے، تمہارے اذہان میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا کام یہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میری قوم تمہیں استغفار کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ جب تم توبہ کر لو گے، اللہ کی طرف رجوع کر لو گے تو پھر یقیناً رب ذوالجلال تمہیں اس کے صلے میں جو دے گا میں اس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ رب ذوالجلال تمہیں اولاد نورینہ بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالی تم پر بارش بھی نازل فرمائے گا، تمہاری کھیتیاں بھی شاد و آباد ہو جائیں گی، تمہیں زمین پھل بھی دینا شروع کر دے گی، اناج بھی زمین سے اگل آئے گا، زمین تمہیں اناج بھی دینا شروع کر دے گی، لیکن تم شرط یہ ہے کہ تم استغفار کرو گے، تم بخشش طلب کرو گے، تم رب ذوالجلال سے معافی مانگو گے۔ اور ہماری تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی، میری اتباع کرنی ہوگی۔ جب یہ اصول تبلیغ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ رکھا تو برادران اسلام قوم نے یکسر ہو کر مسترد کر دیا۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ آپ کی قوم کے 2 طبقات تھے، ایک وہ طبقہ جو امیر طبقہ تھا اور دوسرا وہ طبقہ جو غریب طبقہ تھا۔ امیر طبقے نے تو اس واسطے آپ کی تبلیغ کو رد کیا کہ امیر طبقہ کسی بھی صورت نہیں چاہتا تھا کہ ان کی عیش و عشرت ختم ہو جائے، شراب و کباب ختم ہو جائے، بلکہ وہ مقابل آ کھڑے ہوئے اور وہ جو ان کی غریب عوام تھی تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اے غریب عوام، تم نوح کی بات نہ سننا، تم بذات خود طاقت کا سرچشمہ ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، لہذا نوح علیہ السلام کی بات نہ سننا، یہ تمہیں ورغلاتے ہیں، تمہیں اکساتے ہیں، تم ان کی باتوں میں نہ آنا۔ تو یہ سلسلہ ہر دور میں رہا، لوگوں نے جال بچھائے،
طرح طرح کے جال بچھائے گئے، اور ہر دور میں کوئی پھنسا جسے پھنسنا تھا، اور جسے اللہ نے بچانا تھا وہ بچ گیا۔ آج بھی سرمایہ دارانہ نظام اسی طرح سے دندناتا پھر رہا ہے، اور پوری دنیا کی مظلوم عوام کو، مظلوم انسان کو وہ سرمایہ کا پجاری بنا رہا ہے، اور سرمایہ کو بطور نظام کے وہ اس کے سامنے رکھ رہا ہے کہ تاکہ وہ اس کے جال میں پھنس کر اللہ کے دین سے دور ہو جائے۔ برادران اسلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جو طاقتور طبقہ تھا، اس نے مظلوم طبقے کو اپنے سرمایہ کے شکنجے میں دبوچ دیا۔ اس نے سرمایہ کی بنیاد پر غریب طبقے کو نوح علیہ السلام سے دور کیا، اور یہ سلسلہ کوئی ایک آدھ صدی کا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس دوران حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے قدم مبارک نہیں لڑکھڑائے، آپ کے عزم میں کمی نہیں آئی، آپ کے ارادے کمزور نہیں پڑے، آپ نے پوری قوت کے ساتھ اپنی قوم کے مظالم سہے۔ اور حالت یہ ہوتی کہ جب ان کی قوم کے پاس کوئی سرمایہ دار آ جاتا تو اس کا استقبال کیا جاتا، کوئی امیر آدمی آتا اس کا استقبال کیا جاتا، تو نوح علیہ السلام کو دیکھ کے حیرت ہوتی۔ آپ ان سے کہتے کہ لوگوں کہ تم کسی وڈیرے، چودھری، جاگیردار اور رئیس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، اس کا استقبال کرتے ہو، اس سے حیا کرتے ہو، کیا تمہیں رب ذوالجلال سے حیا نہیں آتی کہ تم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف نہیں آتے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ توبہ استغفار کی تبلیغ کی، توبہ استغفار کی طرف بلایا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ دعا کریں مجھے قرضے سے خلاصی مل جائے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جو بھی سائل آتا آپ جواب میں یہی بات ارشاد فرماتے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ امام آپ کے پاس جو بھی شخص آتا ہے آپ اسے یہی جواب دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے سورہ نوح کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو استغفار کے لیے کہیں گے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جسے رزق میں کمی واقع ہو جائے وہ بھی استغفار کرے، جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ بھی استغفار کرے، جس پر بارش نہ اتر رہی ہو وہ بھی استغفار کرے، اور جس پر معیشت تنگ ہو جائے، جس کے گھر میں مصیبتیں اتر آئیں وہ بھی استغفار کرے۔ یہی پیغام حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ برادران اسلام، جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ فرمائی تو صرف 80 افراد آپ کے کہنے پر رب ذوالجلال کی وحدت پر ایمان لائے اور آپ کو اللہ کا پیغمبر اور رسول مانا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا مانگی کہ مولا میں نے 950 برس تیری مخلوق کی خدمت کی، انہیں تیری طرف بلایا، میں نے ظلم بھی سہے، میں نے مصیبتیں بھی سہی، میں نے آزمائشیں بھی سہی، میں نے ابتلا بھی سہے، اس کے باوجود مولا تیری قوم، تیرے یہ بندے
تیری جانب نہیں آئے، اب تو ان پر عذاب اتار۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور حکم ہوا کہ آپ کشتی تیار کریں، جو آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، انہیں حکم دیں سوار ہو جائیں۔ جب وہ لوگ سوار ہوئے تو نوح علیہ السلام نے عرض کی، مولا یہ میرا بیٹا ہے، اگر اذن ہو تو اسے بھی سوار کر دوں۔ آواز آئی، یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا اس اہل نہیں ہے، یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، تیرا اہل وہی ہے جو کشتی میں سوار ہو گیا، جس نے تجھے مان لیا، جس نے تجھے نبی مانا، تیرے کہنے پر مجھے ایک مانا، جس نے تیرے دیے ہوئے نظریہ تبلیغ کے مطابق مجھ سے استغفار کیا، میری طرف جھک گیا، میری طرف رجوع کر لیا، تیرا وہی ہے۔ جب یہ ساری حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی یہ ساری جو روحانی فیملی تھی جو اس کشتی پر سوار ہوئی، یہ ساری کی ساری فیملی، اللہ رب العزت نے اسے محفوظ کر لیا اور انہیں نجات مل گئی، اور پھر باقی ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی، ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہاں میں ارباب فکر و دانش، اہل دین اور محراب و منبر کے وارثین سے بھی یہ التجا کروں گا کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم پہ ہیں بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ یہ سلسلہ تبلیغ دین یہ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن راستہ ہے۔ رب ذوالجلال اپنے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہر کسی کا انتخاب نہیں کرتا۔ اگر رب ذوالجلال نے آپ کا انتخاب کیا تو پھر اس کانٹے دار سفر پر پھر آپ کو پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ملیں گے، اس راستے پر ہاتھ چومنے والے بھی ملیں گے اور ہتھکڑیاں لگانے والے بھی ملیں گے۔ اس واسطے پوری ہمت کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ سورہ نوح سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم دین اسلام کو پوری ہمت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ پوری دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے اور اس کے نتائج رب ذوالجلال تک چھوڑ دینے چاہیے کہ رب کسی کو نتیجے میں کسی کے ہاتھ پر 10 لوگوں کو اسلام کی دولت دیتا ہے، رب ذوالجلال کسی کے ہاتھ پر اس سے یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اعزاز صرف کائنات میں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے میں آیا۔ تو ہمارے لیے، عوام الناس کے لیے اس مبارک صورت میں پیغام ہے کہ ہم رب ذوالجلال پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ استغفار کریں اور نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جڑ جائیں، آقا علیہ السلام کے اسوہ کو اپنا لیں۔ اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔